سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوا کرتا تھا. حدیث کی کتابوں میں ڈھیر سارے واقعے موجود ہیں, شمائل کی کتابوں میں ڈھیر ساری روایتیں موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی, آپ مختلف وجوہات کی وجہ سے 11 بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا. ان 11 بیویوں کو خوش کرنا, ان 11 بیویوں کے پاس ایک مرد کا سب سے اچھا مرد بننا, یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ کی. یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ برابر کا سلوک کر رہے ہیں, ان کے ساتھ برابر کا احترام کر رہے ہیں. اما عائشہ کے واقعات حدیث کی کتابوں میں ڈھیر ساری موجود ہیں, اما حفصہ کے واقعات حدیث کی کتابوں میں ڈھیر سارے موجود ہیں, اما صفیہ کے واقعات ڈھیر سارے موجود ہیں. اما صفیہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہی تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اونٹ پر چڑھنا چاہتی تھی, لیکن اونٹ بہت اونچائی پر تھا, وہ چڑھ نہیں پا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جھک کر اپنا گھٹنا نیچے جھکاتے ہیں, اما صفیہ اپنا پیر سرکار کے گھٹنے پر رکھ کر چڑھتی ہیں اونٹ پر. حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہیں, حدیث کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ سرکار گھر میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہی کام کرتے ہیں جو دوسرے مرد کرتے ہیں. کبھی ہمارے ساتھ آٹا گوندنے میں ساتھ دیتے ہیں, کبھی بکری کا دودھ نکال کر دے دیتے ہیں, کبھی پھٹے ہوئے کپڑوں پر پیوند لگاتے ہیں, کبھی اپنے جوتے کا تسمہ باندھ رہے ہوتے ہیں. اما عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت بیان کر رہی ہیں. اما صفیہ کے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, اما خدیجہ کے واقعات موجود ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اما خدیجہ کی تعریفات میں رطب اللسان تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے دنیا میں کسی عورت سے رشک آتا ہے تو اما خدیجہ سے رشک آتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے, ان کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے. ایک مرد, حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, اما عائشہ سے نکاح کرنے سے پہلے ہی اما خدیجہ کا مکے کے اندر ہی انتقال ہو گیا تھا. ایک مرتبہ اما عائشہ نے کہہ دیا, اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری عورت ہے ہی نہیں, آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اما خدیجہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کے بارے میں تو نہیں جانتی, وہ تو اتنی بڑی عورت ہے, وہ تو اتنی بڑی عورت ہے کہ اس نے ہر حال میں میری مدد کی, وہ پہلے میرے اوپر ایمان لائی, اپنے مال سے میری غمگساری کی, ہر مصیبت میں ہر تکلیف میں میری سنگت کھڑی ہوئی, انہی سے میری ساری اولاد ہوئی, انہی سے میری ساری اولاد ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ یہ خوبصورت تعلق اس نبی کا ہے جس نبی نے یہ دین ہم تک پہنچایا, اس نبی کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر یہ بتلا دیا کہ یہ بھی تمہارے دین کا حصہ ہے. بیوی کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ آدمی جو کچھ نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا, حتی اللقمۃ ترفع الی فی امرأتی, یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنے ہاتھوں سے, جو تو اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا اس پر بھی تجھے اجر و ثواب ملنے والا ہے. ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے تو ملتا ہے اس پر بھی تجھے ثواب ملنے والا ہے. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی, میں تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی سے ملتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو غلط جگہ اپنی خواہش کو پوری کرے گا تو تجھے گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے فرمایا گناہ ضرور ہوگا. سرکار نے فرمایا تو پھر صحیح جگہ ملنے سے تجھے ثواب بھی ملے گا. یہ تعلیمات ہیں بیویوں کے حوالے سے, یہ تعلیمات ہیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے, یہ تعلیمات ہیں اسلامک سوشل لائف کے اندر